بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اور ساتھ میں ایک سگریٹ کے اوپر دوسری سگریٹ پیے جا رہا تھا، کیونکہ اس سے اگلے دن 2 لاکھ کا قرضہ واپس کرنا تھا۔ جب بیوی نے آ کر شوہر کو دیکھا تو شوہر 2 سگریٹ کے پیکٹس ختم کر چکا تھا۔ بیوی کے پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ اس سے اگلے دن 2 لاکھ کا قرضہ واپس کرنا ہے، مگر پیسے تو ہے نہیں۔ بیوی نے شوہر کو کہا، کیا آپ نے مالک سے جا کر پوچھا ہے کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت اور مل جائے؟ شوہر نے کہا نہیں۔ بیوی نے کہا، ارے اتنا پریشان ہونے سے پہلے مالک سے پوچھ ہی لیتے۔ بیوی نے مالک کو جا کر کہا، بھائی صاحب، میرا شوہر کل صبح پتہ نہیں آپ کا قرضہ واپس کر پائے گا یا نہیں، مگر ٹینشن میں 2 ڈبیاں سگریٹ پی چکا ہے۔ کیا آپ ہمیں کچھ مہلت اور دے سکتے ہو؟ مالک نے کہا، بہن جی، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، آپ لوگ اگلے ہفتے واپس کر لیجئے۔ عورت نے کہا، بھائی صاحب، 7 دن کے لیے تو آپ مان گئے ہو، اس 7 کے ساتھ 1 0 میری طرف سے لگا دیجئے، ہم آپ کو 70 دن کے اندر پیسے واپس کریں گے۔ مالک نے کہا، کوئی بات نہیں، جب ہو سکے واپس کر دیجئے گا۔ دوست، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ عورت مالک سے جا کر کچھ مہلت کا نہ پوچھتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ شاید اس کا شوہر ٹینشن میں سگریٹ پی پی کر چل بستا۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ہم بھی کئی بار زندگی میں بھاری نقصان اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پوچھتے نہیں، پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے شاید پوچھ کر ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ سوال نہیں پوچھتے، معلوم نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں اور بیٹھے بیٹھے خود سے ہی اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے لگا شاید آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہو، مجھے ایسے لگا شاید تم انکار کرنے والے ہو، مجھے لگا شاید تم بات نہ مانو، مجھے لگا شاید تمہیں پہلے سے معلوم ہو۔ اس طرح کی باتیں ہمیں پوچھنے سے روک دیتی ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں بڑی ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی نے داخلہ لیا۔ جیسے ہی لڑکی کلاس میں داخل ہوئی، کلاس میں موجود لڑکوں کے دلوں میں پھول کھلنے لگے، مگر کسی بھی لڑکے نے جا کر اس پیاری سی لڑکی سے بات نہ کی اور اپنے ہی دماغ میں اندازے لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے سوچا یہ تو میری پہنچ سے دور ہے، کسی کو لگا یہ تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، کسی کو لگا یہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کسی کو یہ سوجھ رہا تھا کہ پکا یہ تو کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، کسی کو لگ رہا تھا یہ یونیورسٹی فائنل کرنے کے بعد ہی شادی کرے گی، کسی کو لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی شاید بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ غرور میں بھری ہوئی ہو۔ مگر ایک عام اور بدصورت سے لڑکے نے لڑکی سے بات چیت کرنے کے بعد اس کے گھر والوں سے رشتہ مانگ کر لڑکی سے نکاح کر لیا۔ باقی سب کے سب لڑکے جل کر راکھ ہو گئے۔ سب لڑکوں کو یہ دکھ بھی تھا کہ لڑکی ہم میں سے کسی ایک سے شادی کر لیتی، مگر انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ یہ تھا کہ لڑکی نے اس بدصورت لڑکے سے شادی کیوں کی۔ کچھ لڑکوں نے ہمت کی اور لڑکی سے جا کر کہا، تم نے اس لڑکے سے ہی شادی کیوں کی، کسی اور سے کر لیتی، آخر تم نے اس لڑکے میں ایسا کیا دیکھا؟ لڑکی نے کہا، جب میں یونیورسٹی آئی تو سب مجھ سے دور رہتے اور یوں سمجھتے جیسے میں مریخ سے آئی ہوں، کوئی بھی مجھ سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہی لڑکا تھا جس نے مجھ سے شادی کا اظہار کیا۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا، جس لڑکے نے پوچھا وہ شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں پوچھا اندازے لگاتے رہے، وہ سب رہ گئے۔ پوچھنے سے آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے انکل کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا۔ انکل نے مجھ سے کہا،
مجھے سارے راستے کا پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ بس ڈرائیو کرتے جائیں۔ ایک جگہ پہنچ کر انکل کو راستہ بھول گیا، مگر انکل نے کسی سے راستہ نہیں پوچھا۔ میرے کہنے پر بھی انکل کسی سے راستہ پوچھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انکل کو راستہ پوچھنے میں شرم آ رہی تھی، اس سے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم کافی ٹائم آگے اور پیچھے گاڑی ڈرائیو کرتے رہے، مختلف گلیوں اور جگہوں سے گھومتے رہے۔ جب انکل کو کنفرم ہو گیا کہ اس سے راستہ نہیں ملے گا، تب جا کر اس نے کسی سے راستہ پوچھا اور ہم صرف 2 منٹ میں اس مقام پر پہنچ گئے۔ کامیابی کا دار و مدار سوال پوچھنے میں ہے۔ جو لوگ ناکام ہیں وہ اس لیے ناکام ہیں کیونکہ وہ دوسروں سے سوال نہیں پوچھتے، پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں جو انہیں سوجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے آج تک کسی اندھے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پوچھ کر چلتا ہے، اپنی لاٹھی کے ذریعے بھی قدم قدم پر معلوم کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ سوال پوچھنے میں عار کیوں محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے کئی دن خوب شاپنگ اور تیاری کی، کیونکہ اس سے اپنی ایک پڑوسن کی سہیلی سے پتا چلا تھا کہ کمپنی کی طرف سے پکنک کے لیے 2 ٹکٹس ملے ہیں ان کے شوہر کو۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے پوچھا، جانو کل ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں نا؟ شوہر نے کہا، نہیں تو آپ کو کس نے کہا؟ لڑکی نے بتایا کہ مجھے فلاں کی فلاں سہیلی سے معلوم ہوا تھا۔ شوہر نے کہا، ایک بار آپ مجھ سے بھی پوچھ لیتی، وہ ٹکٹس تو کسی اور کے تھے۔ دوست، ایسا ہی سب کچھ آج کل ہر ایک سے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمی سے نہیں پوچھتا، بلکہ فلاں کے فلاں سے معلوم پڑنے پر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ برطانیہ کی ایک ریسرچ کے مطابق ایک 4 سالہ بچہ ایک دن میں تقریباً 390 کوسچن پوچھتا ہے، یعنی اگر اس کے جاگنے کے ٹائم کو دیکھا جائے تو ہر 2.5 منٹ میں ایک سوال۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم میں سوال پوچھنے کی ایک ہمت اور عادت ہوتی ہے، مگر بڑے ہونے کے بعد ہم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر میں سوال پوچھوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ دوست، کبھی بھی خود کو عقل کل نہ سمجھیں، پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ اگر آپ نے نہ پوچھنے میں مردانگی سمجھی تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھا علم اچھے سوال میں ہے، آدھا جواب سوال میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سوال کریں، بچوں کی طرح ناسمجھ بن جائیں، کورے کاغذ بن جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی سوال کی ترغیب موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سوال پوچھتا ہے، پھر جواب بھی ارشاد فرماتا ہے، Questions unlock your destiny and open the door to possibility۔ یعنی سوالات آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور ممکنات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوست، میں لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، پلیز جو نہیں پتا وہ پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کے پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ ہمت کیجئے، ابھی جا کر ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Was it real or just pretend? Tell me why you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you.